سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، ماہ محرم الحرام کی مناسبت میں اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین مقام اور فضیلت کے حوالے سے گفتگو کا ایک سلسلہ جاری ہے. آج تذکرہ خیر جس ہستی اور شخصیت کا کرنا مقصود ہے وہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قول ہے کہ جتنے فضائل مناقب انفرادی طور پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث میں موجود ہے، اتنے انفرادی فضائل کسی اور صحابی رسول کے بارے میں موجود ہی نہیں. سیدنا علی سے محبت جزو ایمان ہے اور نبی علیہ السلام کی بشارت ہے اس شخص ਲਈ جو سیدنا علی سے محبت کرے، اس کے لیے ایماندار ہونے کی بشارت ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ خود حدیث کے راوی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے بتا دیا تھا، فرما دیا تھا کہ اے علی، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانا پھاڑا اور دنیا میں فصلیں اگائی، یعنی مجھے قسم ہے اللہ کی، اے علی، تجھ سے محبت کرنے والا مومن ہی ہوگا. جو سیدنا علی سے محبت کرے گا وہ مومن. ساتھ ہی فرمایا کہ منافق شخص تیری ذات سے بغض رکھے. تو گویا سیدنا علی کی محبت ایمان کی دلیل اور سیدنا علی سے بغض نفاق کی علامت اور دلیل ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی کے بارے میں جس طرح ہم عام صحابہ کرام کی باقی اصحاب رسول کی شان، مقام، عزت، عظمت بیان کرتے، اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان
دا بیان دا سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے، لیکن ایک بات جو قابل غور ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ باقی اصحاب رسول سے سب سے زیادہ حساس شخصیت ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ نبی علیہ السلام ایک حدیث ہے جو سیدنا علی رضی اللہ نے خود بیان فرمائی ہے، حکماً یہ حدیث مرفوع ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اور جب کوئی صحابی رسول غیب کی بات خبر بیان کرے، کل مستقبل میں ایسا ایسا ہوگا، تو گویا وہ حدیث رسول ہی سمجھی جائے گی، کیوں صحابی سچے ہیں، جو کچھ بیان کر رہے ہیں رسول اللہ سے سن کے بیان کیا ہو۔ تو یہ حدیث ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ، یہ مقام، یہ شان، یہ عزت، عظمت، یہ فضیلت کسی اور کے ذمہ نہیں ہے۔ اس حدیث نے سیدنا علی کو انتہائی حساس شخصیت بنا دی، انتہائی محتاط شخصیت۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے وجہ سے قیامت والے دن 2 گروہ جہنم میں جائے۔ ایک گروہ مجھ سے حد سے زیادہ محبت کرے، جو میرا مقام نہیں ہے وہ بیان کرے، جو میری شان نہیں ہے وہ بیان کرے، اور دوسرا ایک گروہ جو میری وجہ تو جہنم میں جائے گا، وہ میری شان گھٹائے گا، میری شان کم کرے گا، میری تنقید کرے گا، مجھ سے بغض رکھے گا، تو وہ گروہ، وہ طبقہ بھی جہنم میں جائے۔ اب آپ اندازہ کریں، جس شخصیت سے حد سے زیادہ یا شریعت کی حدود سے زیادہ محبت کی جائے تو جہنم کی خبر، اور اگر ان سے محبت شان کے مقام جو ان کو اللہ نے دیا ہے اس سے کم کی جائے یا ان کی شان گھٹائی جائے، کم کی جائے، تو پھر بھی جہنم۔ تو کتنی حساس شخصیت۔ اور دوسری بات جو اسی روایت سے ثابت ہے، اگر آپ غور کریں کہ اس ہستی کی شان، مقام، عزت، عظمت جاننا کتنا ضروری ہوگا، اس کے مقام کو پڑھنا اور سننا کتنا ضروری ہوگا۔ جس کی شان بڑھوتری بھی جہنم اور جس کی شان میں کمی بھی جہنم۔ تو یہ کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ جہنم سے بچنا ہے نا، تو یہ کس صورت میں ہو سکتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی وہ شان، وہ مقام، وہ حیثیت جو قرآن اور حدیث بیان کرے، اس کی پوری معرفت ہو، پوری پہچان، پوری طرح بندہ گاہ اس شان علی رضی اللہ تعالیٰ سے، کہیں جہنمی گروہ میں سے بندہ حصے دار نہ بن جائے، اس گروہ اندر شمار نہ ہو جائے، اگر صحیح معرفت نہ ہوئی، شان سمجھ نہ آئی، اور آپ کی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے شان کم ہو گئی تب بھی جہنم کی خبر ہے، شان بڑھ گئی تب بھی جہنم کی خبر ہے۔ ضروری ہے کہ آپ کی شان کو پڑھا جائے، آپ کی شان کو سمجھا جائے، اور شان وہی ہے جو قرآن میں بیان کرے، شان وہی ہے جو پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، شان وہی ہے۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ ہمارے پاس خبر کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہم سے وہ 1450 سال تقریباً پہلے دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، انہیں صدیاں بیت گئی ہیں دنیا سے گئے ہوئے۔ ہمارے پاس سیدنا علی کے مقام کو، شان کو سمجھنے اور جاننے کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا قرآن کا راستہ ہے یا حدیث کا راستہ ہے۔ اور تیسری ہمارے پاس کون سا ذریعہ ہے، کون سی چیز ہے، کون سا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم جانیں اور پہچانیں کہ یہ اس ہستی کی شان ہے جو آج سے 14 صدیاں پہلے گزر گئی۔
خبر یقینی ہو، ایمان کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی وہ شان اصل میں جو کہ غلو ہے اور تنقیص ہے، ایک طرف شان بڑھانے والے اور دوسرے طرف شان گھٹانے والے، تو درمیان میں اعتدال اور امت وسط کے طور پر اہل سنت الحدیث موجود ہے، جن کے عقیدہ نظریے پر یہ پردہ ڈالا گیا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور مقام کے حوالے سے۔ لوگوں کے کان عادی ہو گئے غلو سن کر، جھوٹی روایات سن کر، آپ کے بارے میں جو بڑھایا گیا آپ کی شان کو وہ سن کر، جب صحیح شان اور مقام بیان ہوئے اس وقت کے لوگ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ یہ مانتے نہیں ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ادب احترام اکرام کرتے ہی نہیں ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جب تک وہ نظریہ نہ ہو جو دوسروں کا ہے تو پھر شان علی کو سمجھا جائے، پھر شان علی کہاں کا نہ ہو۔ یاد رکھیے جو شان نہیں ہوتی جو قرآن سے ثابت نہ ہو، وہ شان نہیں ہوتی جو حدیث رسول سے ثابت نہ ہو۔ سیدنا علی کی شان تاریخ کی اوراق مت کھولیے، قرآن پڑھیے، حدیث پڑھی، ہر وہ آیت جس میں قرآن پاک کے اندر اہل ایمان کا ذکر ہے، ہر وہ آیت جس میں مومنین کا مسلمین کا ذکر ہے، ان کی تعریف اور توصیف کا ذکر ہے، ہر اس آیت میں حضرت علی اب خود داخل اور شامل۔ کیوں؟ سب سے پہلے ایمان لانے تو وہی شخصیت، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی وہی شخصیت، یعنی آپ کا دوسرا نمبر نہیں ہے، پہلا نمبر ہے اسلام لانے میں، اسلام قبول کرنے میں۔ بعض روایات میں یہ کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور بعض روایات میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو محدثین کرام نے دونوں روایات بڑی خوبصورت تطبیق دی ہے، چھوڑا ہے، آپس میں مطابقت بیان کی کہ بڑوں میں صدیق اور چھوٹوں میں بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ دونوں روایات آپ کی جگہ پر مسلم ہے، وہ بڑوں میں سب سے پہلے ہے، یہ چھوٹوں میں سب سے پہلے ہے، دونوں اسلام کی اساس اور بنیاد ہے۔ سیدنا علی نے بغیر کسی تحقیق کے اور بغیر کسی سوچ کے اور بغیر کسی دلیل مانگے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اس میں کوئی بہام کوئی اشکال۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جنہیں ابو الحسن کہا جاتا ہے، سید الحسن ابن علی کے نام، اپنے بیٹے بڑے کے نام پر کنیت، جنہیں حیدر کہا جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں خود حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے یہ پیارے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ مرحب کے مقابلے میں جب نکلے تھے، اس نے کہا تھا کہ میں مرحب ہوں۔ سیدنا علی نے فرمایا تھا میرا نام بھی میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ حیدر کا معنی شیر ہوتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ یہ آپ کی شجاعت، اسی وجہ سے آپ کو اسد اللہ کا شیر کہا جاتا ہے۔ اس میں اور کوئی صحابی آپ کے شرف اور اس مقام میں شامل نہیں ہے، یہ منفرد مقام ہے آپ کا کہ آپ شیر خدا ہے۔ آپ کا سب سے جدا یہ مقام ہے کہ آپ حیدر ہیں، آپ اللہ کے چنیدہ بندوں میں سے بندے ہیں، مرتضیٰ ہیں، خلیفہ چہاروں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، جنہیں پیار سے اور محبت سے رسول اللہ نے ابو تراب کہا تھا، اور پھر اس نام کو اتنا پسند کیا، جب ابو تراب کہا جاتا خوش ہوتے تھے اور فرمایا کرتے یہ نام رسول اللہ نے میرا رکھا تھا۔ آپ نے مجھے ابو تراب سے کہہ کے پکارا تھا، میرے وجود میں مٹی پڑی ہوئی تھی، رسول اللہ دیکھ کے فرمایا ابو تراب، اے مٹی والے، تو وہی نام پسند کر لیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے یا جلال میں آپ کو پکارا، آپ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نام کا حصہ بنا لیا، کیا وہ تراب۔
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، اس سے بڑا شرف اور مقام کیا ہے کہ آپ کی 4 بیٹیوں میں سے جو سب سے لاڈلی اور سب سے پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، وہ آپ کے حرم پاک میں، آپ کے نکاح میں آپ کی زوجہ محترمہ ہے، اور اس درجہ پر بھی آپ کی مقام منفرد حاصل ہے کہ آپ کی بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے، اور آپ کے دونوں بیٹے نواسے آپ رسول اللہ کے حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور نبی علیہ السلام کا باپ ان سے بھی اوپر والے درجے پر ہوگا۔ تو آپ اندازہ کریں، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، فاطمہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہوں گی، ان سے بھی اونچے درجے پر، ان سے بھی اعلیٰ درجے پر، ان سے بھی خیر اور بھلائی پر، اونچے درجے پر ان کا باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ سیدنا علی کو یہ مقام، یہ شرف حاصل ہے کہ جنت میں پھر آپ جیسا اور کون ہو سکتا ہے؟ جنت کی ساری عزت، سارا وقار، ساری سرداری تو آپ کے گھر میں ہے۔ عورتوں کی سرداری فاطمہ الزہرا کے پاس ہے، جوانوں کی سرداری حسنین کے پاس ہے، باپ ان سے بھی اوپر درجے پر ہے۔ تو اس خاندان کا اندازہ لگائیے یہ کتنا بلند خاندان۔ اپنے دل اور اپنے دماغ صاف کیجیے، اور شاید یہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہ ہو، ہمیں صفائی کے طور پہ سیدنا علی کی شان بیان کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایسا دل صاف ہو، ایسی زبان پاک ہو کہ صفائی بیان کرتے کرتے جمعے اور خطبات نہ گزر جائے کہ ہم بھی علی کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، تم کہتے ہو ہم نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں۔ یہ صفائی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس وجہ سے نہیں کہ سیدنا علی سے ہمیں محبت کم ہے، اس وجہ سے کہ آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کی عزت عظمت کا جتنا بیان محدثین کرام نے اپنی کتب حدیث میں کیا ہے، ہم اس کو منظر عام پہ لا نہیں سکے، بیان نہیں کر سکتے۔ کمی ہے ہماری، اس کو سستی سمجھ لے، غیر محسوس طریقے سے۔ ایسا اجلاس کبھی نہیں ہوا، ایسی میٹنگ کبھی نہیں ہوئی، ایسا سبق کبھی نہیں ہوا، ایسا درس ہمارے مدارس میں کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے شان علی کو نہیں بیان کرنا، نعوذ باللہ، یا کم بیان کرنا۔ اکثر رد عمل کے طور پر جب سیدنا ابو بکر عمر عثمان کی شان کو، مقام کو، حیثیت کو بیان ہی نہیں کیا جاتا یا ان پر نقد کیا جاتا ہے، تنقید کی جاتی ہے، تو رد عمل ہے کہ ہم ابو بکر عمر عثمان کی شان کو زیادہ بیان۔ اگر دوسری طرف بھی سیدنا ابو بکر عمر عثمان پر ایمان ہوتا، ان سے محبت ہوتی، ان سے عقیدت ہوتی، ان سے بغض نہ ہوتا، تو آج یہ صفائی کا موقع ہمیں دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ ساری دنیا جانتی ہوتی کہ سارے سب جس طرح ابو بکر عمر عثمان کو مانتے ہیں، علی کو بھی مانتے ہیں۔ شان اس رد عمل میں زیادہ بیان ہوئی ہے سیدنا ابو بکر کی، ان کی شان کے وہ گوشے چھپائے گئے، ان پر تنقید ہوئی، تو لازمی امر تھا کہ ان کے فضائل کو ظاہر کیا جائے اور بیان کیا جائے۔ اس بیان میں کثرت ہوئی، اس وجہ سے یہ سمجھا گیا کہ شاید آپ سنان اور حدیث سیدنا علی کی شان کو بیان نہیں کرتے یا سمجھتے نہیں۔ سیدنا علی کے وہ مقام جو قرآن و سنت نے معین کی ہے، وہ اہل الحدیث کے پاس آج بطور امانت، بطور ایمان اور محبت موجود ہے۔ ہم اس شان کو سمجھتے ہی نہیں ہے، بیان ہی نہیں کرتے۔ وہ شان جو رافضی کرتے، وہ شان نہیں ہے، وہ تو درجہ الوہیت ہے، وہ علی کی شان نہیں ہے، وہ رب کی شان ہے۔ مشکل کشا کہنا، حاجت روا کہنا، نفع و نقصان کا مالک سمجھنا، یا علی مدد کے نعرے لگانا، یہ شان الوہیت ہے۔ یاد رکھنا یہ رب کی شان ہے، یہ علی کی شان ہی نہیں۔ شان وہ بیان کرو جو قرآن بیان کرے، حدیث بیان کرے۔ ہاں قرآن کی 30 پاروں میں سے کوئی آیت لائی جائے اس میں سیدنا علی کی یہ خوبیاں بیان کی گئی ہو کہ وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ نفع و نقصان کے تمہارے مالک ہے، تم انہیں مشکلات میں پکارو گے۔ اگر اس طرح کوئی آیت یا حدیث موجود ہے ہمارے سامنے لائی جائے، اگر ایسی نہیں ہے تو پھر مانا جائے کہ جو تم شان بیان کرتے ہو وہ شان علی نہیں ہے۔ شان علی وہ ہے جو قرآن میں ہے، حدیث میں۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو اور آسان لفظوں میں سمجھاتا ہو
کوئی ایک شان لاؤ سیدنا علی کی جو قرآن میں تو ہو، حدیث میں ہو، اور ہم اس کو مانتے نہ ہو، تو ایک شان ایسی بیان کرو کہ یہ شان قرآن میں ہے، ہم مانتے ہیں کہ سیدنا اہل بیت کا حصہ اور جز ہے، انکار نہیں ہے، وہ اہل بیت، وہ آل رسول ہے، ہم مانتے ہیں وہ ماں اور باپ کی طرف سے ہاشمی ہے، ان کی ماں بھی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے، ان کی ماں صحابیہ رسول ہے۔ یاد رکھنا علی کے گھر میں دو فاطمہ ہے، ماں بھی فاطمہ ہے اور آپ کی زوجہ بھی فاطمہ، ماں بھی صحابیہ رسول ہے، ماں نے ہجرت کی ہے سیدنا علی کے ساتھ، فاطمہ بنت اسد، ان کا تذکرہ بھی بہت کم کیا گیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے والد عبد مناف وہ ایمان نہیں لائے، میں نے جان بوجھ کے کہا ہے عبد مناف، آپ جس نام سے جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، یا آپ جو کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ ابو طالب۔ ابو طالب آپ کی کنیت ہے، طالب آپ کا بیٹا ہے، علی کا بھائی ہے، طالب بھی، عقیل بھی، جعفر بھی، علی بھی، چاروں بھائی ہیں۔ طالب مسلمان نہیں ہوئے، جعفر اسلام لائے، سیدنا علی اسلام لے آئے۔ ابو طالب جو کہ بڑا بیٹا طالب ہے، عرب کے رواج کے مطابق آپ کی کنیت ابو طالب ہے، نام چھپایا گیا ہے، کیوں؟ نام عبد مناف تھا، نام کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ، عبد الرحمن، اللہ کے نام کے ساتھ عبدیت جوڑی جاتی، کیونکہ وہاں شرک کا رواج تھا، تو نام تھا عبد مناف، اس لیے یہ نام چھپایا جاتا ہے، اور ابو طالب کو زیادہ معروف کیا گیا ہے، عبد مناف کو نام کو چھپا لیا گیا ہے، کیونکہ ہم کہہ سکتے تھے اگر ایمان لائق ہے تو پھر رسول اللہ کو نام بدلنا چاہیے تھا، نام نہیں بدلا، جس کا نام اسلام کے عین شریعت کی خواہش اور حکم کے مطابق نہیں ہوتا تھا، رسول اللہ نام بدلتے تھے، انہوں نے نام نہیں بدلا۔ پھر آپ کے لیے اسپیشل روایات گھڑی گئی کہ آپ کا نام عبد مناف نہیں ہے، آپ کا نام عمران ہے، حالانکہ دنیا کی کوئی معتبر کتاب ایسی نہیں ہے جس میں یہ نام عمران ابو طالب کا ہو، نام نہیں۔ لیکن عمران کیوں جوڑا گیا؟ کہ قرآن میں سورہ آل عمران، پھر یہ نام صرف نہیں رکھا گیا، نام رکھ کے پھر آگے پڑھے کہ سورہ آل عمران یہ عمران کی اولاد یعنی ابو طالب کی اولاد کے بارے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، اور عمران نام جو ہے وہ ابو طالب کا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے آل عمران کو فضیلت دی ہے جہانوں پر، اس سے مراد عمران یہ ہے، حالانکہ اس سے مراد عمران سیدہ مریم علیہ السلام کے والدے، سیدنا مریم علیہ السلام کے والدے محترم ہیں، جن کے نام پر سورت عمران ہے، آل عمران ان کے نام پر ہے۔ لیکن یہ سارے حقائق کو چھپایا گیا ہے، صرف وہ ذہن میں دل و دماغ میں بات کہ حسین علی کی شان کو ہم نے بڑھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دو فیصلے تو کر دیے کہ دو گروہ بنیں گے جو شیر خدا کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، ایک شان بڑھائے گا، ایک شان گھٹائے گا، اور وہ بن چکے ہیں اور دنیا کے سامنے رافضی بھی ہیں، ناصبی بھی ہیں، سیدنا علی کی توہین کرنے والے دنیا میں موجود ہے۔ لیکن آؤ سیدنا علی کے فضائل اور مقام اور شان کی طرف، بڑا مقام ہے، بڑا درجہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، جو رسول اللہ کے گھر پلے، جو رسول اللہ کے زیر تربیت رہے، اور سب سے پہلے میں حضور پر ایمان لائے، اس کے درجے اور شان میں کیا شک ہو سکتا؟ آپ کو اگر حدیث کی روشنی میں دیکھنا ہے تو چند حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہو۔ نبی علیہ السلام نے کہا علی جو منی وانا منہ، لوگوں سن لو، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے۔ جتنے بھی آپ سن رہے یہ بات تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ علی مجھ سے ہے، کیا مانا؟ علی کا میرا خاندان ایک ہے، علی رسول اللہ کی چچا کا بیٹا ہے،
رسول اللہ بڑے عمر میں، شان میں، مقام میں، سیدنا علی کا درجہ مقام صحابیت کا ہے، شان میں بھی کم ہے، عمر میں بھی کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال عمر میں پاک تھی، اور سیدنا علی کی کتنی عمر تھی؟ 10 سال یا 8 سال، اتنا فرق ہے۔ یہ تو سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا علی مجھ سے، میں علی سے ہوں۔ اس کے کئی معنی مفسرین شارحین نے بیان کیے، جو معنی مجھے سب سے زیادہ پیارا لگا ہے اور بالکل آسان بھی ہے اور سمجھنے والا بھی ہے کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں کا معنی یہ ہے کہ میرا بیٹا نہیں ہے جس سے میری لڑی، میری نسل آگے بڑھے، بیٹا میرا ہے نہیں۔ علی، میں علی سے ہوں کہ علی پاک کی نسل سے محمد کی نسل آگے بڑھے گی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، دنیا جانتی ہے کہ رسول اللہ کی جتنی نسل پاک آگے بڑھی ہے وہ کس کی اولاد ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ۔ آپ کی رقیہ، آپ کی زینب بیٹی، اس کی بیٹی امامہ بھی تھی، اور جس کی بیٹے علی بھی تھے، یہ بھی یاد رکھنا۔ آپ کی بڑی جو بیٹی ہے زینب، اس کی ایک بیٹی کا نام امامہ ہے اور ایک بیٹے کا نام علی ہے۔ بلکہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ فتح مکہ کے دن آپ نے جس کے کندھوں پر چڑھ کے بتوں کو توڑا تھا وہ آپ کا نواسا علی تھا۔ وہ یہ سیدنا علی بن ابی طالب نہیں تھے، وہ سیدنا علی بن العاص تھے، جن کے کندھوں پہ چڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑا تھا، جو کہ علی تھے۔ پھر علی کے بارے میں جو بھی آدمی سنگی، یہ کس نے دیکھنا ہے کہ یہ کس علی کے بارے میں؟ تو یہ سیدنا علی جوانی میں ہی فوت ہو گئے، جو زینب کے بیٹے تھے، اور دوسری جو آپ کی جو بیٹی تھی امامہ، پھر وہ علی پاک کے نکاح میں آ گئی۔ جب فاطمہ فوت ہوئی تو انہوں نے فرمایا تھا جاتے وقت، اے علی اگر میرے بعد نکاح کرنا ہے تو میری بھانجی بڑی امامہ جوان ہو چکی ہے، ان سے کر لینا تاکہ حسن و حسین کا وہ خیال رکھے۔ سیدنا حسن و حسین کے ساتھ 2 بہنیں بھی ہیں جن کو چھپایا گیا ہے، ایک کا نام تو لیا جاتا ہے، اب وہ زینب ہے۔ زینب کے پورے مسیح اور قصے آپ کے موجود ہے کہ کربلا میں کیسے زینب پہنچی، وہ گئی تھی، موجود تھی۔ اور ایک بیٹی آپ کی ام کلثوم بھی تھی، جس کا گزشتہ جمعے تذکرہ بھی ہوا کہ وہ کس کے نکاح میں تھی؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ۔ اس کے نام کو بھی چھپایا گیا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ ام کلثوم اس سے بھی اولاد پھر آگے نہیں بڑھ سکی، یہ بھی فوت ہوئی، اور ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام زید تھا۔ سیدنا عمر نے نام پتا زید کیوں رکھا تھا؟ کہ آپ کا بھائی زید بن خطاب تھا، وہ فوت ہو گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو اس نے پایا تھا لیکن ایمان نہیں لا سکا، آپ کی نبوت کے اعلان سے پہلے فوت ہو چکا ہے۔ لیکن زید اس وقت بھی توحید پر تھا، غیر اللہ کی نظر و نیاز نہیں کھاتا تھا، غیر اللہ کا ذبیحہ نہیں کھا، اٹھ جاتا تھا کہ یہ حلال نہیں ہے، میں نہیں کھاؤں۔ اس وقت فطرت پر تھا، دین توحید پر تھا۔ تو سیدہ امامہ کا یہی ایک بیٹا زید ہوگا، اور اللہ کا امر ایک دن ہی دونوں ایک ہی وقت فوت ہوئے، ماں بھی اور بیٹا۔ حتیٰ کہ یہ بھی نہ پتا چل سکا، یہ بھی پتا نہ چل سکا کہ ان میں سے پہلے کون ہو، یہ بھی نہ پتا چل سکا یہ ماں کا وارث بنے گا یا اس کی ماں وارث بنے گی، یہ نہیں پتا چل سکا۔ دونوں کا جنازہ اکٹھا پڑا گیا، اور یہ بھی آپ سن کے حیران ہوں گے، جنازے کی امامت کے لیے جس کو آگے کیا گیا
سیدنا علی فرماتے ہیں آگے جنازہ پڑھا عبداللہ بن عمر، تمہاری ماں بھی ہے اور تمہارا بھائی بھی ہے حسین، آؤ جنازہ پڑھو۔ تو نبی علیہ السلام کی نسل پاک حسن و حسین سے آگے بڑھی ہے۔ ایک بیٹا سیدہ رقیہ کے بطن پاک سے سیدنا عثمان کا بھی تھا، وہ بھی حضور کا نواسا ہے، لیکن وہ بھی بچپن میں فوت، رقیہ فوت ہو گئی، ام کلثوم فوت ہو گئی، زینب فوت ہو گئی، ان کی بیٹی علی کے نکاح میں آ گئی، ان سے نسل آگے بڑی ہے، تو وہ بھی کس کی نسل ہے؟ علی پاک کی۔ فاطمہ کی اولاد میں سے نسل آگے بڑھی ہے، تو وہ بھی نسل کس کی ہے؟ علی پاک کی۔ علی منی، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ آج تک رسول اللہ کی نسل جو موجود ہے وہ سیدنا حسن و حسین سے۔ یا بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ محمد بن حنفیہ سے، اور محمد الاکبر ایک نام تھا سیدنا علی کے بیٹے کا، اس سے یہ چار آگے ہے جن سے نسل سادات آگے چلی۔ لیکن یہ بات ہے کہ رسول اللہ کی نسل پاک حسن و حسین علی کے خون سے ہی آگے آپ کی نسل بڑھی۔ ایمان ہے علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، یہ وہ شخص ہے جس سے نسل محمد کی قیامت تک قائم رہے۔ اور آج بھی قیامت سے پہلے امام مہدی آئیں گے اور وہ سیدنا حسن کی اولاد میں سے ہو، جو آج بھی موجود ہے اولاد، اور یہ قیامت تک نسل رہے گی، کیونکہ قرآن نے سرات کی ہے ان شانئک ھو الابتر، تیرے دشمن کا نام مٹ جائے گا، اس کی نسل مٹ جائے گی۔ اے معبود ہماری نسل تو قیامت تک رہے، یہ بشارت ہے، یہ خبر ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں سیدنا علی کے مقام اور شان کی طرف۔ دوسری حدیث سنیے، نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بڑا اجتماع ہے اور رسول اللہ نے اس میں خطبہ دیا۔ لوگ کچھ سیدنا علی کی شکایات لے آئے، رسول اللہ نے ساری شکایات کو دور کرنے کے لیے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ سارے صحابہ موجود ہیں، رسول اللہ نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا۔ اے میرے صحابہ، رسول اللہ کو اللہ نے جوامع الکلم بنایا، بات چھوٹی کرتے تھے لیکن اس کے معنی مفہوم اتنے لمبے اور اتنے طویل ہیں کہ 1400 سال تک آج تک انہوں نے ایک حدیث پر کتابیں لکھی، تشریح کا حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ کیا جملہ کہا؟ میرے صحابہ، شکایات لاتے ہو علی کی، علی سے جھگڑتے ہو لڑتے ہو اور علی کی شکایت میرے پاس لاتے ہو، آج کے بعد ساری شکایات کا دروازہ محمد مصطفیٰ بند کر رہے اور فرما رہے من کنت مولاہ فعلی مولا۔ اے میرے صحابہ سن لو، من کنت مولاہ، میرے خلاف اس کا مان مفہوم بیان کرنے لگا، میرے خلاف کوئی شکایت ہے؟ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے خلاف کوئی شکایت ہے؟ کوئی شکایت نہیں ہے۔ من کنت مولاہ، سن لو، جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ کو اپنا دوست سمجھتا ہے، جو مجھے اپنا محبوب جانتا ہے، اس پر لازم ہے فعلی و مولا ہو، جس طرح مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے، مجھ سے محبت ہے وہ علی سے محبت۔ دوسری حدیث بھی ہے نا، اس صحابہ سے میری وجہ سے محبت کرو، جو محبت کرتا ہے میری وجہ سے، جو بغض رکھتا ہے میری وجہ سے۔ علی سے بغض ہے تو مجھ سے بغض ہے، علی سے محبت ہے تو مجھ سے محبت ہے۔ میرا وہی ہے جو علی سے محبت کرے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ علی سے محبت کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے تو پیار کے دعوے کرے اور علی پاک سے نفرت کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھ سے محبت ہے اور یقیناً ہے تو پھر کس سے بات محبت ہو؟ علی سے محبت۔ بتاؤ ذرا اس حدیث پہ غور کریں، رسول اللہ کی محبت کی انتہا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے۔ سیدنا علی کی محبت مقام اور شان اور عزت و عظمت
اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی نماز، کوئی تشہد ایسا نہیں جس میں علی پر درود و سلام نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کون نکالے علی کو اس شان سے، اس درجے سے، اس مقام سے؟ اللہ مبارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ کون انکار کرتے؟ اتنی محبت جن پر درود فرض ہے، جو رسول اللہ کے ساتھ درود میں داخل اور شامل ہے، ان کی بلا محبت۔ درود نہ پڑھے تو نماز نہیں، جب نماز ہی نہیں تو ایمان نہیں۔ تو نماز ہے ہی تب جب سے آل رسول پر درود ہو۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مومن مسلمان سیدنا علی سے اپنی محبت عقیدت کا اظہار نہ کرے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی کی محبت میں ایک اور حدیث، غزوہ تبوک، رسول اللہ نے سارے صحابہ کو 32,000 کے قریب صحابہ ساتھ، باقی بیمار اور معذور، کوئی شریف ادھر تھا وہ رہ گئے، باقی سارے صحابہ۔ رسول اللہ سیدنا علی کو بلایا اور فرمایا، اے علی، لمبا سفر ہے، جانا ہے پھر واپس آنا ہے، مہینوں کا سفر ہے، ہر کے معاملات، اہل بیت کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے میں تجھے مدینے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہم مدینے میں رک گئے۔ جب رسول اللہ علیہ وسلم چلے گئے، منافقین جو نہیں جانا چاہتے سن، وہ کہنے لگے دیکھو ہم نہیں نہ گئے، علی بھی نہیں گئے، فلاں فلاں نہیں گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم کہتے تھے ہم ہی رہ گئے، منافق ہی گیا تو علی بھی نہیں۔ جب سیدنا علی نے یہ بات سنی تو ناگوار گزری، گھوڑے پہ چڑھے جا کے رسول اللہ کو پیچھے سے پہنچے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے بچوں میں چھوڑ کے آ گئے، گھروں میں چھوڑ کے آ گئے، بیوی بچوں کے لیے مجھے چھوڑ کے آئے۔ بہادر کو پھر تکلیف تو ہوتی ہے، شجاع کو تکلیف تو ہوتی ہے، آپ اپنی بہادری، شجاعت اور دلیری کے سکہ منوا چکے، خیبر میں، بدر میں کوئی ایسا غزوہ نہیں جس میں علی داخل و شامل نہیں، نفس نفیس شامل ہے سوائے اس تبوک۔ ناگوار گزرا، یا رسول اللہ مجھے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا علی پھر اپنے مقام کو تو جانا ہی نہیں ہے نا، تیری اور میری مثال تو موسیٰ اور ہارون کی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ گئے تھے تو ساتھ لے گئے تھے ہارون کو نہیں، فرمایا وہ پیچھے گھر میں چھوڑ گئے تھے، قوم میں چھوڑ گئے تھے نا، تو میں محمد تجھے آج ہارون کی طرح، موسیٰ کی طرح ہارون بنا کے چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا علی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ ہارون تو نبی تھے نا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن میں تجھے اپنا جانشین یہاں بنا کے اپنے گھر میں، اہل بیت میں جانشین آپ کو بنا کے جا رہا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری کی صحیح حدیث، صحیح بخاری کی وہ مشہور و معروف حدیث جس میں آپ نے خیبر کے موقع پہ جھنڈا علی کو دیا تھا، جسے فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ کو جھنڈا دیا، اور جھنڈا دینے کا انداز بڑا پیارا تھا۔ کئی قلعے، خیبر میں بہت سارے قلعے، صرف مشہور ایک قلعہ ہو گیا ہے، وہ کس وجہ سے؟ شان علی کی وجہ سے۔ وہ علی کی وجہ سے کیوں مشہور ہوا ہے؟ اس لیے کہ ہم سارے چپ تھے، خاموش تھے۔ سیدنا علی کے جو فضائل و مناقب تھے یا صحیح تھے یا بنائے گئے تھے، وہ سارے سیدنا علی کے نام پہ بیان کیے گئے، جو صحیح تھے وہ تو بیان ہونے ہی۔ خیبر میں کئی قلعے، سارے قلعے فتح ہو چکے تھے، یہ آخری قلعہ ہے جسے خیبر کا قلعہ کہا جاتا ہے، یہ آخری، پہلے کئی فتح ہو، رسول اللہ داخل ہوئے، صحابہ داخل ہوئے، یہ قلعہ تھا، مضبوط تھا، فوج ان کی مضبوط تھی، یہ مشکل تھا، یہ کئی مرتبہ حملہ کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ نہ آئے، مسلمان تھک گئے، انسان آخر ہوتا ہے تھک گئے، پریشان تھے، یا رسول اللہ اتنے حملوں کے بعد یہ ہمیں فتح نہیں ہو رہا، لگتا ہے ہمیں ایسے واپس پلٹنا پڑے گا اور یہ قلعہ آخری جو ہے فتح نہیں ہوگا۔ جب رسول اللہ کی نے یہ صحابہ کی حالت کیفیت والی دیکھی تو آپ نے فرمایا، آپ نے خطبہ دیا،
مایوسی ختم کرنے کے لیے پورے مجاہدین کو، لشکر کو، اصحاب رسول کو، مجاہدین کو اکٹھا کر کے آپ خطبہ دیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ پریشان نہیں ہونا، کل قلعہ خیبر فتح ہو جائے، کل آخری دن ہے، کل ہم اس کو فتح کر لیں گے، اور کل سویرے نماز کے بعد جب صفوں کی ترتیب ہوگی جہاد کی، تو ایک شخص کو میں جھنڈا دوں گا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ فتح دے گا۔ میں ایک شخص کو جھنڈا دوں گا اور اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اور جس کو جھنڈا دوں گا وہ شخص ہوگا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور اس شخص کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں تھکے ہارے ہوئے بھی، سارے دن کے تھکے، جنگوں کے تھکے، لڑائی کے تھکے ہوئے، رات کو نیند نہیں آئی، سب کی خواہش تھی پتہ نہیں وہ کون ہوگا، اللہ کرے وہ میں ہو۔ سویر ہوئی، سورج چڑھا، سبوں کے لیے ترتیب ہوئی، پہلی نماز کے لیے ترتیب ہوتی تھی، پھر جب صفے سورج چڑھتا تو جنگ کے لیے ترتیب ہوتی تھی، رسول اللہ پھر ڈپٹیاں لگاتے تھے، سارے صحابہ خیموں سے نکل آئے، اکٹھے ہو گئے، جھنڈا ملنا ہے اور فتح ہونی ہے۔ یقین تھا نا رسول اللہ نے جو فرمایا ہے، صحابہ تھے نا، حدیث پر ایمان تھا، یقین تھا، یہ تو نہیں کہتے تھے بھائی اتنے دن ہو گیا نہیں ہوا، کل کیسے ہوگا، عقل نہیں مانتی، حدیث بھی رسول اللہ نے فرمایا تھا فتح ہوگا اور کل ہوگا، اور اس شخص کے ہاتھ سے ہوگا جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرتا ہے۔ سارے صحابہ اسی چاہت اور خواہش میں ہے کہ یہ صلہ، یہ رحمت، یہ انعام، یہ خبر خوشخبری مجھ پہ پوری ہو۔ سیدنا عمر کے بارے میں تو آتا ہے کہ میں بار بار رسول اللہ کے آس پاس اٹھ کے آگے آگے پھرتا تھا، شاید مجھے دیکھ کے فرمائے آ جائے، آپ لے لیں، میرا نام نکل آئے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو جو مقام عطا کرے اس مقام میں کوئی دوسرا شریک نہیں، جو عمر کا مقام ہے اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں، جو شیر خدا کا مقام ہے اس میں بلا دوسرا کیسے شریک ہو سکتا ہے۔ اللہ کا امر کے پورے صحابہ موجود ہے سوائے علی، سارے صحابہ موجود ہیں، ایک علی مرتضیٰ موجود نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر دوڑائی پورے اجتماع پر، تو وہ تو قریب بیٹھنے والے تھے، پہلے صفوں والے تھے، تو علی نظر ہی نہیں آئے۔ صحابہ خواہش میں ہے کہ میرا نام، کوئی کہتا ہے میرا نام ہوگا، کوئی کہتا ہے ساڈا نہیں ہوگا، فلاں کا ہوگا، اپنے اپنے ذہن دوڑا رہے۔ آپ نے جب خطبہ دیا صفے ترتیب کرنے لگے، جھنڈا ہاتھ میں تھا، جھنڈا دینا تھا، فرمایا علی بن ابی طالب، ولی کہاں؟ یا رسول اللہ آج وہ تو نہیں جا سکیں گے، کیونکہ جو بیمار ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، وہ سویرے پھر اگلے دن ریسٹ کرتا تھا، زخمی ہے، یہ بیمار ہے، یہ تکلیف ہے، تو وہ نہیں جاتا تھا، وہ خیموں میں ہوتا تھا۔ اس کی حالت کیفیت دیکھ کے اس کو رسول اللہ نہیں بھیجتے تھے۔ فرمایا علی کہاں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نہیں ہے، آج وہ جہاد کے سفر میں مارکے میں شریک نہیں ہو سکیں گے، ان کی آنکھیں تو بھر رہی، جہاد میں تو اصل کام تو آنکھوں کا ہے، آنکھیں دیکھے بغیر تو جہاد ممکن نہیں ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ کی آنکھیں دکھتی ہے، وہ نہیں ہے آج۔ آپ نے فرمایا جاؤ علی کو بلا کے لو، لے آؤ علی کو، علی کو لے آئے، سیدنا علی کی آنکھیں خراب ہو گئی۔ نبی علیہ السلام آتے پوچھا علی کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ آنکھیں آج دو پری ہیں، تکلیف ہے، یہ دیکھو میری آنکھوں کی حالت۔ فرمایا ذرا نیچے ہو نا، آپ نے اپنا لعاب لی آنکھوں پہ لگایا۔ علی فرماتے ہیں ایسے ہوا جیسے تکلیف ہوئی ہی نہیں، وہی تکلیف اسی وقت۔ رسول اللہ نے ایک الگ دعا بھی کی تھی، اے اللہ علی کو ایسی کوئی بیماری نہ دے، علی کو شفا دے رکھ۔ سیدنا علی فرماتے ہیں میں بوڑھا بھی ہو گیا تاکہ میں اپنے بالوں کو مہندی بھی لگانے لگ گیا، بڑھاپے میں چلا گیا، لیکن مجھے بیماری نہیں آئی رسول اللہ کی دعا کی وجہ سے، بیمار نہیں ہوئی۔ سیدنا علی ساری زندگی شاش و بشاش رہے، آخری شہادت کا دن بھی نماز کی طرف جاتے ہوئے بیمار نہیں ہوئے، رسول اللہ کی دعا کی برکت، ساری وہ بیماریاں دور ہو۔ تو آپ نے جھنڈا سیدنا علی کے ہاتھ میں دیا اور آپ گئے، اور اللہ نے جہاد سے کے ذریعے فتح بھی بخشی۔ کہ جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، علی سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے۔ سیدنا علی کا مقام، شان، عزت و عظمت چھاری اور سمجھی۔
علی کی زندگی کا کوئی پہلو کھول لیجیے، مثلا وفا کا، محبت کا پہلو کھولیے، تو آپ سے، آپ کے رسول اللہ سے وفا کا یہ انداز ہے کہ میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے اندر شہادت کی خبر پھیل گئی تھی، سبیں اکھڑ گئی تھی، صحابہ اپنی اپنی جگہوں پہ قائم نہیں رہ سکے گئے تھے، اکثر صحابہ اور پیچھے کو ہٹ گئے تھے، اور کچھ گھمسان کی لڑائی میں ادھر ادھر بکھر گئے تھے، دوڑ گئے تھے۔ یہ ساری کیفیت حدیث میں موجود ہے۔ چند اصحاب رسول ایسے ہیں جنہوں نے حضور کا محاصرہ نہیں چھوڑا، ان میں علی بھی رضی اللہ تھا۔ جان جاتی ہے تو چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑنا۔ سیدنا علی رضی اللہ کی وفا کا یہ عالم ہے، وگرنہ رسول اللہ جب ہجرت پر گئے تھے تو بستر پر لیٹنا کوئی آسان کام تھا۔ یہ سیدنا علی کی وفا ہے، باوجود اس کے کہ باپ حضور کے دین پر نہیں آیا، وفا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر کے رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ بنی ہاشم میں ایک علی ہی تو ہے جس نے رسول اللہ کا سب سے آگے بڑھ کے ساتھ دیا ہے۔ باقی قریش تو ہیں لیکن بنی ہاشم تو نہیں ہے۔ قریش کی باقی شاخوں میں سے رسول اللہ کے بعد بے شمار لوگ اکٹھے ہوئے، لیکن بنو ہاشم میں تو یہی ہے جس کا نام علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا علی کا فاطمہ الزہرا کے ساتھ وفا کی انتہا ہے۔ بارہا مرتبہ آپ نے شادی کا پروگرام بنایا، ہر کا ایک رواج بھی تھا، ایک انداز بھی تھا، اسلام میں اجازت و گنجائش بھی تھی، دوسری کا تیسری شادی کا ایک رواج بھی تھا۔ اسلام میں بھی جواز، حدیث میں، قرآن میں جواز موجود ہے، رسول اللہ کی اپنی سیرت، صحابہ کی سیرت موجود ہے، لیکن اس پورے ماحول سے ہٹ کے سیدنا علی نے دوسری شادی نہیں، جب تک سیدہ فاطمہ الزہرا زندہ، ارادہ بھی ہوا۔ ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ بھی ملتا تھا، انہوں نے آفر بھی کی تھی، فاطمہ کو ناگوار گزرا تو رسول اللہ نے فرمایا ہے علی سن لے، جو چیز فاطمہ کو تکلیف دینا وہی چیز محمد کو بھی تکلیف دیتی ہے۔ اگر فاطمہ یہ برداشت نہیں کرتی تو پھر میں نہیں، تو یہ ارادہ ترک کر۔ اور یہ بات سیدنا علی کے بارے میں بھی رسول اللہ کی حدیث ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ آپ نے فرمایا من اذا علی فقد آذانی، یاد رکھنا جس نے علی کو تکلیف دی وہ ایسے سمجھے کہ میں نے محمد مصطفیٰ کو تکلیف دی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ مقام، یہ شان ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ معاہدہ کیا، جب تک آپ موجود ہیں، زندہ ہیں، میں دوسری نکاح نہیں کروں۔ یہ آپ کی وفا ہے اہل بیت کے ساتھ، رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ۔ پھر دوسرا نکاح بھی اس وقت کیا جب فاطمہ الزہرا دنیا سے چلی گئی، اور اس سے کیا جس سے حضرت فاطمہ وصیت فرما کہ میری بھانجی سے نکاح کرنا، امامہ سے نکاح کرنا، امامہ سے ہی کیا۔ صدیق سے وفا دیکھ لو، سیدنا علی رضی اللہ تعالی، خلافت کے مسئلے پر اختلاف تھا، سیدنا علی کو آج کا یہ بات نہیں ہے، یہ اس دور کی بات ہے۔ ہم حقیقت کو چھپاتے نہیں، لیکن ہم سارے اصحاب رسول کے درمیان آس پاس پہرے دار ہیں، کسی کی شان پر، مقام پر کوئی چھینٹا نہیں آنے دے۔ سیدنا علی خلافت صدیق سے بیعت کرنے سے رکے رہے، 6 ماہ رکے۔ آپ اس چیز پر اصرار فرماتے تھے کہ مجھے سقیفہ بنی سعد میں جہاں بیعت کے اور خلافت کے مسائل حل ہوئے اور طے ہوئے، مجھے اس مجلس مشاورت میں شریک کیوں نہیں کیا؟ صحابہ رسول کا یہ دن تھا، صدیق و عمر عثمان کا، کہ اے علی
آپ غم میں، پریشانی میں، رسول اللہ کے دکھ میں، حضور کی کفن دفن میں حضور کے پاس موجود تھے. 3 دن بعد تو آپ کو دفن کیا گیا ہے. اس وجہ سے فوری حکومت سنبھالنا، نظام کو چلانا ضروری امر تھا. ہم نے اس لیے فوری مسئلہ حل کرنے کے لیے یہ اجلاس کیا. سیدنا علی رک گئے، صدیق راتتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، منتے کرتے رہے، سماعتیں کرتے رہے، محبت فرماتے رہے، اپنی ساری بات وضاحت فرماتے رہے. 6 مہینوں بعد سیدنا علی نے مسجد نبی میں کھڑے ہو گیا، سیدنا صدیق کی بیعت کی اور پھر اپنی وفات، سیدنا صدیق کی وفات تک اس بیعت کی وفا کی ہے جیسے وفا کا حق ہو. اور ہم نے کھل کے فرمایا، اے صدیق مجھے یہ بات لکھی ہوئی ہے صحیح البخاری میں، ہم نہ پڑھے تو ہمارا قصور ہے، ہم نہ سمجھے تو ہمارا قصور. کیا فرمایا سیدنا علی نے؟ اے ابو بکر، آپ سے جو ہمارا 6 ماہ اختلاف چلتا رہا، میں ویسے رکا رہا، اللہ کی قسم اس وجہ سے نہیں کہ میں خلافت کا آپ کو آپ کی ذات سے اپنے آپ کو حقدار نہ سمجھتا ہوں، ایسی بات نہیں. میرا اختلاف صرف یہ تھا کہ مجلس مشاورت میں آپ نے ہمیں شریک نہیں کیا. یہ اختلاف آج ہمارا دفع ہو رہا ہے، جا رہا ہے، اور میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوں. اور صدیق نے فرمایا، علی سن لے، آپ کے خطبے کے جواب میں مجھے اپنے گھر والے اتنے پیارے نہیں ہیں جتنے محمد کا گھرانہ پیارا. سیدنا صدیق کے ساتھ وفا کی. جب آپ فوت ہوئے، فوت ہونے سے پہلے سیدنا عثمان کو بلایا. سیدنا ابو بکر فرمایا، یہاں لکھو، جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ رکا برکہ کھولنا اور سنا دینا جماعت رسول کو، اصحاب رسول کو، یہ میرا رکا، یہ میرا پیغام، یہ میری وصیت سنا. پہلے آپ نے اجازت لی، آپ نے بخار تھا، آپ نے اپنی کھڑکی سے جھانکا مسجد نبی کی طرف. صدیق نے فرمایا، اصحاب رسول، میری طبیعت اس کا طرف جا رہی ہے کہ شاید میں دوبارہ اس مسلط خلافت پر نہ آ سکوں اور تمہاری امامت خلافت نہ کرا سکوں. لہذا کیا آپ مجھے حق دیتے ہیں کہ میں آپ کا امیر مقرر کر دوں یا کیا کروں؟ سارے مہاجرین اور انصار نے بھی یک جمع ہو کے کہا، جو آپ بنائیں گے ہمیں قبول ہے. آپ کو اختیار دے دیا پوری شورا. پوری مسجد نبی سے ایک ہی آواز تھی، سب صحابہ کی یک زبان تھے کہ ہمیں قبول ہے. لیکن ایک شخصیت تھی جس کی آواز الگ تھی، وہ سیدنا علی تھے. وہ کھڑے ہوئے، فرمایا، ابو بکر آپ کا ادب احترام اکرام مسلم ہے، لیکن ایک علی کی بات ہے، اگر تم وصیت لکھو اور تو مقرر کرو جس طرح یہ شورا پورا اجلاس اکثریت آپ کو اجازت دے رہی ہے اور آپ کو اختیار دے رہی ہے، مجھے اس اختیار پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ایک میرا مشورہ ہے، اگر تم کوئی بندہ ہم میں سے بناؤ گے ہو سکتا ہے اعتراض ہو، لیکن عمر کو بناؤ گے تو کوئی اعتراض نہیں. اگر عمر آئے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ ایسی شخصیت ہے جس پر پوری امت متفق اور متحد ہو سکتی ہے. اگر اس کو بنا دو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی اور آئے گا تو ہو سکتا ہے کل، یہ میری مشاورت ہے، باقی جو آپ فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے. آپ لکھوا کے سیدنا عثمان سے اس کو بند کروا دیا. فرمایا، جب صدیق کا جنازہ ہو، فوت ہوں، تو وہاں جا کے یہ اعلان کر دینا. سیدنا عثمان نے صدیق کے جنازے پہ وہ رکا کھولا اور فرمایا، تمہارا امیر المومنین عمر فاروق کو بنا دیا گیا. نصیحت نہ عثمان سے وفا دیکھنی ہے علی کی تو پڑھ لیجیے. سارے چھوڑ گئے تھے، سیدنا عثمان کو محاصرے میں باہر حسن حسین کھڑے تھے. ان علی نے فرمایا، یہ تمہارے چچا ہے، یہ تمہارے خالو ہے، چچا ہے، ان کے دروازے پر پہرا دو. ہمارے لیے یہ سعادت ہے کہ ہم عثمان کا پہرا دیں. حسن و حسین باہر کھڑے ہیں پہرے کے لیے. یہ تو امیر المومنین و عثمان تھے جنہوں نے اجازت نہیں دی، لیکن حسنین تو چاہتے تھے کہ ان بلوائیوں سے لڑیں اور ان کو ماریں اور اپنے خلیفۃ المسلمین کا تحفظ کریں.
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں سب سے بڑا اہم ترین ایک معرکہ ہوا ہے جس سے جنگ نہروان کہا جاتا ہے، خارجیوں کے خلاف جہاد۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا ایک گروہ اٹھے گا میری امت میں سے جو قرآن پڑھیں گے اور نماز پڑھیں گے، ان کے حلق کے نیچے سے قرآن حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ کافر و مشرکوں کے لیے جو آیات نازل ہوئی ہے ان آیات کو مسلمانوں پر فٹ کریں گے، تو لہذا وہ جہنم کے کتے ہوں گے، ان کے خلاف لڑنا افضل ترین جہاد ہے۔ یہ حدیث، یہ بشارت سیدنا علی کے زمانے میں پوری ہوئی اور خارجی نکلے۔ انہوں نے کہا سیدنا امیر معاویہ مسلمان نہیں ہے، عمر بن عاص مسلمان نہیں ہے، اور سیدنا علی نعوذ باللہ مسلمان نہیں۔ جہاں جہاں کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے، نے کہا جو کبیرہ گناہ کرے وہ کافر ہے، زانی کافر ہے، شرابی کافر ہے، سود کھانے والا کافر ہے، بے نماز کافر ہے، روزہ چھوڑنے والا کافر ہے، حج نہ کرنے والا کافر ہے، یہ سارے کافر ہیں، جو گناہ کرے وہ کافر ہے۔ یہ وہ جہنم کے کتے تھے جن کی خبر رسول اللہ نے دے دی تھی۔ سیدنا علی نے ان کے خلاف جہاد کیا، اور یہ سب سے افضل ترین جہاد جس کو محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا یہ علی کے دور میں ہوگا اور آپ کی امارت اور خلافت میں ہوگا۔ یہ آپ کے اسلام کے لیے اہم ترین خدمت ہے۔ اپنے دور خلافت کی یادگار یہ آپ کی ہے، یہ آپ کی نشانی ہے کہ آپ نے خارجیوں کا قلع گواں کیا اور ان کا جلا نست و نابود کیا اور اسلام اور دین کے جھنڈے کو بلند کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی قرآن کی روشنی میں پڑھے، احادیث کی روشنی میں پڑھے، وفائے رسول کی روشنی میں پڑھے، وفائے صحابہ کی روشنی میں پڑھے، ان کو خلافت کے معاملات میں پڑھے اور ان کے انتظامی امور کے حوالے سے پڑھے۔ جس انداز میں پڑھیں گے ایک بے مثال شخصیت اب نظر آئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی طرف آخری جملے پڑھتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی یہ خارجی گروہ، یہی وہ جن کے خلاف آپ نے جہاد کیا، ان کی باقیات دنیا میں علاقے میں پھیل گئی۔ یہ اپنے پر بننے سے بعد نہیں آئے تھے، انہوں نے طے کر لیا ہم عمر بن عاص کو قتل کرنا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ کو قتل کرنا ہے اور سیدنا علی کو قتل کرنا ہے، اور ایک ہی دن کرنا ہے۔ اور 3 دہشت گرد انہوں نے مختلف علاقوں میں داخل کیے کہ ہم نے ان کو ایک کے خلاف ڈیوٹی سر امیر معاویہ کے خلاف، ایک عمر بن عاص پر اور ایک سیدنا علی۔ وہ 2 تو ناکام ہو گئے، نہ پہنچ پائے، پکڑے گئے، مارے گئے۔ نہ عمر بن عاص کو نقصان ہوا، نہ حضرت امیر معاویہ کو نقصان ہوا، لیکن یہ ظالم، یہ بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم، یہ خارجی، یہ پہنچ گیا سیدنا علی رضی اللہ تعالی۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو عقیدے کی بات سین رکھ لیں۔ جو عالم الغیب نہیں تھے امیر معاویہ، عمر بن عاص، وہ تو بچ گئے، اور جو عالم الغیب تھے، جو حاضر ناظر ہر جگہ نہیں تھے، وہ تو بچ گئے۔ جو حاضر ناظر تھے ان پر حملہ زندگیوں کا کامیاب ہوا۔ جو مشکل کشان نہیں تھے وہ تو بچ گئے، اور جنہیں مشکل کشا کہا جاتا ہے وہ اس واردات اور اس ظلم کا وہ شکار ہو گئے۔ مانیے تو صحیح کہ مشکل کشا اور حاجت روا اللہ کی بات۔ سیدنا علی رضی اللہ کا وہ مقام بیان کرو۔ کون کہتا ہے دماد رسول نہ مانو؟ کون کہتا ہے سنن کا بابا نہ مانو، فاطمہ زہرا کا شوہر نہ مانو، رسول اللہ کا دماد نہ مانو، صحابی رسول نہ مانو؟ کون کہتا ہے شیر خدا، محبوب خدا؟ یہ ساری عزیز شانے پر حق ہیں۔ ہم کہتے ہیں مشکل کشا حاجت روا کہہ کے سیدنا علی کی وہ خبر کہ میری وجہ سے گروہ جہنم میں جائے گا، میری شان بڑھا کے اس کا شکار نہ ہو۔ کبھی آپ نے سنا ہے جب جلسے ہوتے ہیں، شیعہ کے جلسوں کی بات نہیں کرتا، ان سے تو سر کام نہیں ہے، میں آپ سننا اور اہل سننا کے گروہ بریلوی کے جلسوں کی بات کرتا ہوں۔ آپ سنا ہوگا کہ جلسوں میں جب نعرے لگتے ہیں تو نعرہ تکبیر کے بعد نعرہ رسالت،
اس کے جواب کیا ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ۔ پھر لگتا ہے نعرہ تحقیق، اس کا معنی کیا ہے؟ نعرہ تحقیق کا معنی یہ ہے کہ خلافت کا حقدار کون کون ہے، کون خلیفہ حق ہے؟ تو آگے جواب حق چار یار حق پر ہے، کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ اب آپ بتائیں جب نعرہ تحقیق لگایا تو اس میں کیا تھا؟ حق، چار یار، چاروں میں کون ہے؟ علی ہے یا نہیں؟ علی پاک کا ذکر آ گیا، چوتھے حق یار وہ ہیں۔ لیکن پھر نعرہ صاحب لگا، نعرہ حیدری۔ مجھے بتایا جائے آپ سننا کس کو راضی کرنے کے لیے ان چار صحابہ کا نعرہ لگا کے علی کا ذکر خیر کر کے پھر ان چاروں سے سینہ علی کو الگ کر کے بیان کرنا اور ان چاروں سے اونچا کرنا، یہ کس کا کیا ہے؟ کیا کر رہے ہو تم؟ کس کو پانی دے رہے ہو؟ کس کے عقیدے کو بڑھا رہے ہو؟ جب حق چار یار ہے تو علی حق میں ہے، داخل ہے، شامل ہے۔ اور یہ بات بھی سن لیجئے، ریکارڈ میں آ جائے یہ بات، سیدنا علی رضی اللہ عنہ دور خلافت میں جنگیں ہوئی، آپس میں بھی جنگیں ہوئی، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی۔ ان ساری جنگوں میں اہل سنت کا موقف لکھ لیجئے اور سن لیجئے، ان ساری جنگوں میں حضرت علی حق پر تھے۔ جو سیدنا علی کا موقف تھا وہ ٹھیک تھا، وہ حق تھا۔ سیدنا علی حق کے موقف کے ساتھ تھے۔ سیدنا امیر معاویہ، حضرت طلحہ، زبیر جس موقف پر تھے بحیثیت مجتہد، اللہ ان کو اس خطا کا اجر و ثواب ضرور دے گا کہ وہ مجتہد تھے، اجتہاد پہ وہ کہتے تھے کہ ہم صحیح پر ہیں، حق پر ہیں، ہماری بات درست ہے، لیکن ان کی بات سیدنا علی کے مقابلے میں حق کے زیادہ قریب علی تھے اور سیدنا امیر معاویہ معذور ہیں، اس لیے کہ مجتہد حاکم جب اجتہاد کرتا ہے اگر اجتہاد صحیح ہو تو دوہرا ثواب ہے، اگر اجتہاد درست نہ ہو تو اللہ اکارہ ثواب دیتا ہے۔ امیر معاویہ کو اجر ملے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول ہے، مغفور ہے، مرحوم ہے، بخشے ہوئے ہیں، حضرت طلحہ زبیر عشرہ مبشرہ میں سے ہے، لیکن سیدنا علی کا موقف حق پر مبنی تھا۔ آج بھی ہم یہی کہتے ہیں اور ہمارا یہی موقف ہے، اہل سنت کا یہی اجتماعی عقیدہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ سیدنا علی کا بڑا بلند مقام رضی اللہ تعالیٰ، لیکن جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھے، سیدنا علی کی وہ شان، وہ مقام، وہ حیثیت جو کتاب و سنت میں ہے وہ بیان کرے، اس کا کون انکار کرتا ہے؟ یہ ہے عبد الرحمن بن ملجم جس کو رسول اللہ کی زبان سے جہنمی کتا کہا، یہ خارجیوں میں سے ہے۔ انہوں نے طے کیا تھا کہ ہم نے سیدنا علی اور امیر معاویہ اور عمر بن عاص کو نہیں چھوڑنا۔ یہ سیدنا علی تک پہنچ گئے، باقی دو کو اطلاع اور مخبری ہوئی، وہ بندے پکڑے گئے اور مارے گئے۔ سیدنا علی تک یہ پہنچا، ماہ رمضان تھا، 18 رمضان کا روزہ تھا، 17 یا 18 رمضان، ان دونوں میں سے مختلف روایات۔ آپ نماز فجر کے لیے نکلے تو یہ مسجد کے جہاں آپ امامت فرماتے تھے وہاں کے دروازے پر یہ تلواریں زہر میں ان کو آلود کر کے، ان کو زہر میں پان دے کے یہ وہاں بیٹھے۔ سیدنا علی جب وہاں سے گزرے انہوں یک بار کی حملہ کیا اور سیدنا علی کے سر مبارک پلک۔ بعض روایات میں ہے کہ کچھ دیر آپ کو زخم اوپر سے تلوار ماری گئی اور کافی حد تک گہری ہوئی، لیکن آپ کچھ دیر ہوش و حواس میں رہے اور کچھ دیر زندہ رہے اور باتیں کی۔ دونوں روایات، دونوں کا میں نے ذکر کر دیا ہے۔ جو باتیں کی اگر ان پر غور کیا جائے تو آپ نے فرمایا الحمدللہ مجھے کسی ایسے شخص نے قتل نہیں کیا جس کے مسلمان ہونے پر اتفاق اور اجماع ہو، یہ تو خارجی تھا۔ کہا گیا ہم نے پکڑ لی ہے، اب ترمان کو لایا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ فرمایا جب تک علی زندہ ہے اس کو کیسے قتل کیا جا سکتا؟ فرمایا جب تک میں زندہ ہوں اس کو نہ مارا جائے، اگر میں شہید ہو گیا تو پھر اس پر قتل، اس کا قتل ہے، اس سے پہلے تو اس پر قتل نہیں ہے۔ میں معاف کر دوں میری مرضی ہے، میں اس کو قتل کے بدلے میں قتل کر دوں،
یہ شریعت کا حق ہے، لیکن اس کو میرے بعد استعمال کیا جا سکتا ہے، پہلے نہیں۔ اور فرمایا حسن رضی اللہ تعالیٰ کہ مجھے غسل دیا جائے اور میرا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے، سید الحسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے لکھا ہے اور رفیق نے کہ آپ نے یہ وصیت فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے جام شہادت نوش فرماتے اس سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ اگر میں قتل ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، تو پھر میرے قاتل کے ایک ہی وار سے قتل کرنا، 2 واروں سے قتل نہیں کرنا۔ اگر ایک وار سے مارا جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ مارا جائے تو اس کی نصیبہ ہے۔ فرمایا اس کو ایک وار سے، میں علی یہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھے ایک تلوار لگے اور میرے قاتل کو زیادہ تلواریں لگے، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس قدر احتیاط کرنے والی شخصیت ہے، اس قدر مومن اور کامل ایمان والی شخصیت ہے، جنت کے اعلیٰ ترین درجے پر تھے۔ پوچھا گیا آپ کی لڑائی ہوئی، اختلاف ہوگا سیدنا طلحہ سے، سیدنا زبیر سے، سیدنا امیر معاویہ سے۔ فرمایا یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، ہمارے دل میں راشنی آمی تھی، ہمارے دلوں کو اللہ صاف کر کے قیامت میں ہمیں جنت میں اکٹھا کر دے گا۔ اور جب سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے تو سیدنا طلحہ کے بارے میں عرض اسرائی کرنے والے یہ سنے، حضرت علی گھوڑے پر سوار ہو کے جب گزرے تو بتایا گیا یہ طلحہ کی میت پڑی، تو آپ نیچے اترے اور ان کے ہاتھ کو لے کے چومتے تھے، طلحہ کے ہاتھ کو چوم کے فرماتے تھے یہ وہ ہاتھ ہے جو احد میں رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے دفاع کر رہا تھا، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا آپ کے ہاتھ سے وہ دستہ تلوار گر گئی سیدنا طلحہ کے ہاتھ سے۔ سوچا کہ اگر تلوار اٹھاؤں گا تو رسول اللہ پر کوئی تیر نہ چل جائے، اپنے ہاتھ کو آگے کر دیا تھا، ہاتھوں پر کئی تیر کھائے تھے اور رسول اللہ کو محفوظ کر لیا تھا۔ آپ کا ہاتھ فالج زدہ اور شل ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، اس میں قوت نہیں رہی تھی، اس ہاتھ کو نہیں استعمال کر سکتے تھے کسی کام کے لیے، اس ہاتھ کو چوم رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ وہ ہاتھ تھا جو رسول اللہ کے دفاع کے لیے لڑا تھا۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی طرح بھی جذبات سیدنا علی کے موجود ہیں، تو یہ اختلاف ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کی عملی تصویر بھی ہے کہ رحماء و بینہم، آپس کی ناراضگیاں اللہ قیامت والے سیدنا علی خود فرماتے ہیں اللہ نکال دے گا اور ہمیں جنت میں اکٹھا کر دے گا۔ اللہ ہمیں صحابہ سے اکٹھا فرما دے، ہمارا عشر بھی اہل رسول اہل بیت سے کر دے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں سید الحسن ابن علی اور سیدنا امیر معاویہ کا ذکر خیر ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔